بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ ترکی کا خفیہ طور پر تیار کردہ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ اوپیک پلس فیصلے کے خلاف امریکہ کی جوابی حکمت عملی تیار۔ امریکہ کا تائیوان کے دفاع کے لیے حمایت کا اعلان۔ پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی مرمتی پرزوں کے امریکی پیکج پر اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ تیل پیداوار میں کمی، سعودی عرب کے موقف کی حمایت کرتے ہیں مصر نے بڑا بیان جاری کر دیا۔ دنیا کے 22 ممالک ایرانی ڈرونز خریدنے کے خواہش مند۔ برطانیہ نے اپنے سابقہ فوجی پائلٹوں کو چین کے لیے کام کرنے پر انٹیلیجنس الرٹ جاری کر دیا۔ بھارت کے ایشیا کپ میں پاکستان آنے سے انکار پر رمیز راجہ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ترکیہ نے بحیرہ روم میں کم فاصلے تک مار کرنے والے ملکی ساختہ بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے، جس کی تیاری خفیہ طور پر کئی سال سے جاری تھی۔ ایرانی پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے سیکیورٹی ذرائع کے نام نہ بتانے کی شرط پر خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ تجربہ مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے بندرگاہی شہر رز کے قریب ایک موبائل لانچ سے کیا گیا۔ میزائل 561 کلومیٹر تک پرواز کرنے کے بعد سینوپ کی بندرگاہ کے پاس سمندر میں جا گرا۔ رپورٹ کے مطابق اس خفیہ میزائل کی تیاری خفیہ طور پر کئی سال سے جاری تھی، جس کا نام ٹائفن رکھا گیا ہے۔ ترکیہ کی وزارت دفاع کے سربراہ نے اس پروجیکٹ کے بارے میں کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ ادارہ ملکی طور پر ساختہ ہتھیاروں کی تیاری کی نگرانی کا ذمہ دار ہے۔ ترکیہ نے 2 سال پہلے روسی ساختہ S-400 میزائل دفاعی نظام کی پہلی کھیپ روس سے وصول کی تھی، جس سے امید کی جا رہی تھی کہ اس سے ترکیہ کی مقامی بیلسٹک میزائل پروگرام کو تقویت ملے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اوپیک پلس ممالک کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کمی کے ممکنہ فیصلے کے بعد امریکہ نے بھی جوابی حکمت عملی تیار کر لی۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت نئی حکمت عملی کے تحت اپنے اہم ذخائر سے تیل فروخت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا اعلان صدر جو بائیڈن کی جانب سے رواں ہفتے متوقع ہے۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ اگلے ماہ ہونے والے کانگریسی انتخابات سے قبل تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کی حکمت عملی کے تحت یہ اقدام اٹھا سکتی ہے۔ ایندھن کی مذکورہ فروخت کے لیے امریکی حکومت ملک کے سب سے بڑے ذخیرے 180 ملین بیرل میں سے 14 ملین بیرل تیل جاری کرے گی، جس کا اعلان جو بائیڈن انتظامیہ پہلے ہی کر چکی ہے۔ واضح ہے کہ ایندھن کی قیمتوں میں حالیہ اضافے نے مہنگائی کو کئی دہائیوں کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا ہے، جو امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے ساتھیوں کے لیے نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے پہلے ہی خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ چین تائیوان کے ساتھ ضم ہونے کے منصوبے کو توقع سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے۔ امریکہ نے تائیوان کے دفاع کے لیے حمایت کا اعادہ بھی کیا ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ چین نے تائیوان کے معاملے پر اسٹیٹس کو نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ سیکرٹری بلنکن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ چین تائیوان کے ساتھ پرامن طریقے سے ضم ہونے کے منصوبے میں ناکامی پر ممکنہ طور پر طاقت کا بھی استعمال کر سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ تائیوان کے دفاع کی حمایت جاری رکھے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے F-16 لڑاکا طیاروں کی مرمت کے امریکی پیکج کی راہ ہموار ہو گئی۔ امریکی کانگریس نے پاکستانی F-16 لڑاکا طیاروں کی دیکھ بھال کے لیے پیکج پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کی مرمت کے پرزے فروخت کرنے کی امریکی انتظامیہ سے منظوری کے بعد امریکی کانگریس سے توثیق لازمی تھی۔
واضح رہے کہ پرزوں کی خریداری اور طیاروں کی مرمت کا پیکج گزشتہ ماہ منظور کیا گیا تھا، جس کے بعد بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے امریکی ہم منصب سے فون پر بھارت کے پاکستان کو F-16 لڑاکا طیاروں کے پرزے فروخت کرنے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ سے احتجاج بھی کیا تھا۔ بعد ازاں واشنگٹن میں بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکن نے پاکستان کو اسلحے کی فراہمی سے متعلق بھارتی اعتراضات کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کا دفاعی پروگرام ملک یا اس خطے سے ظاہر ہونے والی دہشت گردی کے خطرات سے نپٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بناتا ہے۔ یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں کہ ان خطرات کو بڑھنے دیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مصر کا کہنا ہے کہ تیل پیداوار میں کمی سے متعلق اوپیک پلس کے فیصلے کے حوالے سے سعودی موقف کا مقصد تیل منڈیوں میں ڈسپلن پیدا کرنا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مصری دفتر خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اوپیک پلس کے حالیہ فیصلے کے حوالے سے صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ اوپیک پلس کے فیصلے کے حوالے سے سعودی عرب نے جو وضاحتیں دی ہیں، مصر اس کی حمایت کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مصر کو یقین ہے کہ سعودی عرب کا موقف تیل منڈیوں میں ڈسپلن پیدا کرنا اور حالیہ اقتصادی چیلنجوں سے نپٹنے کے حوالے سے عالمی برادری کی پوزیشن مضبوط بنانا ہے۔ اس سے قبل تیل پیدا کرنے والے عرب ممالک کی تنظیم اوپیک کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ تیل پیداوار میں کمی سے متعلق اوپیک پلس کا فیصلہ درست اور بروقت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کی تینوں مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کے معاون اور سینئر مشیر جنرل یحییٰ نے کہا ہے کہ ایران نے ڈرون ٹیکنالوجی میں بھرپور ترقی کی ہے اور دنیا کے 22 ممالک ہم سے ڈرون طیارے خریدنے کے خواہش مند ہیں۔ ایرانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنرل یحییٰ نے یہ بات امام حسین یونیورسٹی میں سائنس و ٹیکنالوجی کے عنوان سے ہونے والی کانفرنس سے خطاب میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ انقلاب سے قبل ایران 80% عسکری ساز و سامان کا بندوبست بیرون ممالک سے کرتا تھا اور اسلامی انقلاب کے بعد ایران 80% جنگی ساز و سامان اندرون ملک ہی تیار کر رہا ہے۔ جنرل یحییٰ نے ڈرون ٹیکنالوجی میں ایرانی ترقی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آج ہم ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں دنیا کے 22 ممالک ہم سے ڈرونز خریدنے کے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ حال ہی میں یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ ایرانی ساختہ ڈرونز نے یوکرین میں تباہی مچائی ہے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس نے ایران سے حاصل کیے ڈرون سے دارالحکومت کیف پر 4 حملے کیے۔ حملے میں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی اور متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ روس نے ایرانی ڈرون سے مرکزی ٹرین سٹیشن اور میئر کے دفتر کو بھی نشانہ بنایا۔ تاہم ایران نے ان تمام خبروں کی تردید کی تھی۔ 2 ماہ قبل اگست میں ایران کی میزبانی میں ملٹری ڈرونز کے مقابلے ہوئے جس میں ایران، روس، بیلاروس اور آرمینیا نے حصہ لیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ نے اپنے سابق فوجی پائلٹوں کو چین کے لیے کام کرنے پر انٹیلیجنس الرٹ جاری کر دیا۔ برطانوی وزارت دفاعی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی فوج کو تربیت دینے کے لیے سابق برطانوی فوجی پائلٹوں کو بھاری رقم کا لالچ دیا جا رہا ہے۔ برطانوی حکام کا کہنا تھا کہ مغربی پائلٹوں کے تجربے سے چینی فضائیہ کی حکمت عملیوں اور صلاحیتوں کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ مغربی پائلٹوں کا تجربہ اور معلومات تائیوان تنازع میں چین کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے 30 سابق فوجی پائلٹوں کے چینی فوج کو تربیت دینے جانے کی اطلاعات ہیں۔ چین جانے والے سابق فوجی پائلٹوں کی تلاشی کافی عرصے سے جاری ہے۔ سابق پائلٹوں کی بھرتی اور تربیت برطانوی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ برطانیہ کو 2019 میں سابق فوجی پائلٹوں کی چین میں بھرتیوں کے بارے میں علم ہوا تھا۔
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एशिया क्रिकेट कप 2023 में पाकिस्तान आने से इनकार पर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ट्विटर पर रमीज राजा की एक वर्चुअल गुफ्तगू की वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें इनसे सहाफ़ी ने भारत की जानिब से पाकिस्तान आने पर इनकार से मुतल्लिक सवाल किया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि 2023 का एशिया कप क्या सिर्फ भारत की वजह से यूएई मुंतकिल कर दिया जाएगा। सहाफ़ी के सवाल पर रमीज राजा ने कहा कि एशिया कप यूएई मुंतकिल नहीं किया जाएगा। आप हिम्मत तो पकड़े, इतने मनफी क्यों हैं भाई साहब? सब कुछ इंडिया नहीं है, कुछ हम भी हैं। याद रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत की जानिब से एशिया कप 2023 के लिए अपनी टीम पाकिस्तान न भेजने के मामले पर एशिया क्रिकेट कौंसिल को खत लिखा है, जिसमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।